ہمارے شہروں میں مسلسل حادثے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ حادثوں کے اوپر یقیناً ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمیں حکومت وقت یا نظام وقت سے یہ صدا سنائی دیتی ہے کہ آئندہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کا مداوع کریں گے، اور پھر اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے جب تک کہ دوسرا حادثہ نہیں ہوتا۔ ہم لاہور کے اندر بیٹھے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے شہروں کی پلاننگ میں کوئی ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں کہ حادثوں کا جو امکان ہے اس کو کم کیا جائے۔ ہمارے ساتھ رافع عالم صاحب اور عمر فاروق صاحب موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں اس وقت ظفر اقبال قادر صاحب نے بھی جوائن کیا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ جی ظفر صاحب، یہ فرمائے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی معاملات ہیں وہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، لیکن آپ ویسے چیئرمین NDMA، آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہے اس وقت۔ آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی شہر بڑا یا چھوٹا اپنے تئیں چھوٹے یا بڑے ڈیزاسٹرز کو مینیج کرنے کی کیپیسٹی، اس کی صلاحیت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جی، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو اربن لوکیلٹیز ہیں وہ شروع میں شاید پلان طریقے سے تعمیر کیے گئے ہوں، لیکن اوور دی ایئرز پچھلے 5-6 ڈیکیڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پلاننگ اور ایکسپینشن کا جو سلسلہ تھا اس میں کوئی آرگنائزڈ پلانڈ گروتھ نہیں ہوئی ہے، ہیزرڈ گرو کیا ہے شہروں نے، جس سے کافی مسائل پیدا ہو گئے ان کے ہیزرڈ ولنریبلٹی کے، خاص طور پہ ان کی انفراسٹرکچر، سینیٹیشن، سیوریج، بلڈنگ کوڈز، روڈ سیفٹیز اور باقی جو کمرشل ایریاز، پبلک گرین پارکس کی نیڈ، ان کو کافی حد تک کمپرومائز کیا گیا، جس وجہ سے آج ہمیں مشکل ہو رہی ہے۔ اور جہاں کہیں بائی لاز ان پلیس ہیں اس قسم کے، ان کی انفورسمنٹ کا ایشو رہا ہے، ہم ایفیکٹولی گورنمنٹ ان بائی لاز کو انفورس نہیں کر پائی، جس وجہ سے ہم یہ ڈیزاسٹر آفٹر ڈیزاسٹر فیس کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے رسپانس کیپیبلٹی کا، اس میں پاکستان کے اگر بڑے شہر دیکھیں تو وہاں پہ رسپانس کیپیبلٹی کافی محدود ہے۔ اگر تھوڑی بہت ہے تو پنجاب کی حد تک نظر آتی ہے کہ جہاں پہ پنجاب ایمرجنسی سروسز یا ریسکیو 1122 کا ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ کافی حد تک ٹرینڈ ہے، آرگنائز ہے، اسٹرکچرڈ ہے، وہ پھر بھی کافی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں ڈیمیج کو۔ اس سے ہٹ کے باقی شہروں میں مجھے وہ بھی صورتحال نظر نہیں آتی جہاں پہ آپ ایفیکٹولی رسپونڈ کر سکیں ان اربن ڈیزاسٹرز کو۔ اچھا، اس صورتحال میں ظفر صاحب جب پنجاب میں آپ کو ایک شروعات نظر آتی ہیں، ایک جو ڈیزاسٹر رسپانس کی کیپیسٹی آپ کو نظر آتی ہے، لیکن ہم تو سارے ملک کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ شہر جس قسم کے پلان ہوئے ہیں اس میں یہ کام آپ کی کیپیسٹی بہت کم ہے۔ ان حالات کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا، بڑا ڈیزاسٹر کی نوعیت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، مثلاً کسی بڑی مارکیٹ کے اندر آگ لگ سکتی ہے، ہمارے بہت سارے جو شہر ہیں وہ فالٹ زون کے اوپر موجود ہیں، ارتھ کویک آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ، سمندری طوفان آ سکتا ہے، یا کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو آپ کا پھر رسپانس ہے، اگر زمینی حالات اتنے گرم ہیں تو پھر آپ کا رسپانس کیا ہے؟ آپ سے مراد آپ جیسی تنظیموں کا رسپانس کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے؟ اب دیکھیے، جہاں جہاں پہ رسپانس کیپیبلٹی موجود ہے وہاں تو ڈپلائی ہو سکتی ہے، لیکن جس میں گزارش کی کہ اکثر بڑے شہروں میں رسپانس کیپیبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، آرگنائز نہیں ہے، لیکن وہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو یونیفارم فورسز ہیں ان کے پاس کیپیبلٹی ہے امیڈیٹلی سپورٹ کرنے کی، ان اے ٹو سول پاور وہ رسپونڈ کر سکتی ہیں اور کرتی رہی ہیں، ان پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ڈپلائمنٹ پہ آرام سے کیپیبل ہیں۔ بٹ بات آپ کی صحیح ہے کہ سول انسٹیٹیوشن میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے، یہ ٹریننگ، یہ ریسورسز اور ان کی کیپیبلٹی ایبسولوٹ ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ملک کی، جو کہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اچھا، موجودہ حالات میں ٹورڈز ویری اینڈ، تو موجودہ حالات میں ان زمینی حقائق کو اور اپنی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمیں ان علاقوں کو، ان لوکیلٹیز کو، ان شہروں کو، ان ٹاؤنز کو اپنے تئیں ہم نے اکپ کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جاتی ہے تو کم از کم انیشیل رسپانس ان کی طرف سے آ جائے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بجٹری ایلوکیشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ BCO تنظیمیں ہم نے دیکھی ہیں وہ بھاگ پڑتے ہیں اور روڈز چوک ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ کوئی سینٹرل کوآرڈینیشن موجود نہیں ہوتی۔ ان تمام معاملات کا کوئی حل تو ہوگا دنیا میں، کسی نہ کسی ملک نے تلاش کیا ہوگا، آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟
اس سلسلے میں یہ دیکھیے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ریجن اسپیسیفک جو ہیزرڈ ولنریبلٹی پروفائل ہے وہ مد نظر رکھ کے ان ریجنز کا ان ڈسٹرکٹ کا کنٹینجنسی پلان تیار کرنا ہوگا اور ڈیزاسٹر اسپیسیفک رسپانس پلان ہمیں تیار کرنا ہوگا. اور ہماری جو میونسپلٹیز ہیں, میونسپل کارپوریشنز ہیں, میونسپل کمیٹیز ہیں یا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ جو ڈیوالوشن کے بعد کہ وہ بلڈ اپ ہونی چاہیے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ کریں کیونکہ ان کے پاس بھی ظاہر کہ ریسورس کنسٹرینٹ ضرور ہے, صوبوں کے پاس بھی ڈسٹرکٹ کے پاس بھی. ابھی چونکہ نیا سبجیکٹ ہے اس پہ کافی کام شروع ہوا ہے. ہم لوگ NDMA کی طرف سے ایک فیسیلیٹیشن کے طور پہ ایک شروع کی ہوئی ہے اسٹڈی جس میں ہر ڈسٹرکٹ کی ملٹی ہیزرڈ رسک پروفائلنگ تیار کروا رہے ہیں. اس پروفائلنگ کے ساتھ پھر جو ریلیونٹ ان کی ریسورس میپنگ کی جائے گی کہ ڈسٹرکٹ میں کیا کیا ضروریات ہیں اور کیا گیپ ایریاز ہیں فائنینشیل ریسورس کے, ٹیکنیکل ریسورس کے, ہیومن ریسورس کے, میٹیریل ریسورس کے, اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر اسٹاک فائلنگ کی جائے گی, اسٹاکس کی مچ ان ایڈوانس. جیسے اگر بلڈنگ کولیپس ہے تو بلڈنگ کولیپس کے سرچ اینڈ ریسکیو اکوپمنٹ ضروری ہے, روڈ کلیئر کرنے کے لیے روڈ کلیئرنس مشینری ضروری ہے, آپ کو موو کرنے کے لیے زخمیوں کو تو ایک اسٹریچرز ایمبولینس. تو ظفر صاحب یہ اسٹڈی ہے جو بڑی اہم ہوگی, تمام جو اضلاع ہیں ان کا ہمارے سامنے ایک آفات کے حوالے سے ایک پروفائل آ جائے گا. یہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 سال لگیں گے کیونکہ ان کے کافی ڈیٹیل سائزمک سروے کیے جانے ہیں ان تمام اضلاع کے, اور اس کے ساتھ سیٹلائٹ میپنگ کے ساتھ ان کو اوور لے کر کے تمام ڈیٹا جو ہسٹوریکل ریکارڈڈ ہسٹری کا سامنے رکھ کے ہمیں پروفائل تیار کرنے ہوں گے. اور اس میں خاصا فائنینشیل چونکہ ان پٹ ریکوائرڈ ہے تو اس لیے ٹائم لگے گا, 2-3 سال کا لگ سکتا ہے اس کام میں. اور اس کے بعد ہم صحیح معنوں میں ریسپانس فورس اس کے مطابق پھر ہمیں تیار کر کے الائن کرنی پڑے گی ان وسائل کو سامنے رکھ کے. جتنے ہمارے ایشوز ہیں ریجن اسپیسیفک ان کے لیے ریسپانس ہمیں ایکٹیویٹیز پلان کرنی پڑیں گی. ابھی آج کل چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریسپانس کی بجائے پریپیئرڈنس پہ فوکس کریں کہ ہم تیاری کریں اپنے آپ کی ان رسکس کو سے بچنے کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے. تو ڈیزاسٹر جو آنا ہے وہ تو آنا ہے, اس کو کم از کم ان کا نقصان کم سے کم کر سکتے ہیں بائی گیٹنگ بیٹر پریپیئرڈ. اگر ہم آج 100 روپیہ خرچ کریں پریپیئرڈنس کے اوپر, ہمیں رسپانس میں 1000 روپے کی بچت ہو سکتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آج ہم 100 روپے خرچ کر لیں تاکہ آئندہ ہمارا نقصان کم ہو, خرچہ کم ہو. ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے. رافع عالم اور عمر فاروق صاحب کے سامنے جو سوال ہم نے پوسٹ پون کر دیا تھا وہ دوبارہ رکھیں گے کہ ریسورس کنسٹرینٹس کا آپ نے ذکر سنا. ابھی ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ پیسے لگتے ہیں, اسٹڈی مکمل ہونے میں 3 سال بھی لگ سکتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے ریسورس جنریٹ کرنے کی. اور اس کے علاوہ ہمارے جو شہر جس طریقے سے بن گئے ہیں, جو ٹیڑھی میڑھی گلیاں ہیں, جو چھوٹی گلیاں ہیں, جو تاریک گلیاں ہیں, جو ٹوٹے پھوٹے رستے ہیں, جہاں پر مدد آنا چاہے بھی پھر بھی نہیں پہنچ پاتی, ان کو کیسے درست کریں گے؟ اگر ان ایکسپرٹس کے حوالے ان میں سے ایک آدھ شہر کر دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آفٹر دس بریک.